الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ مشکل ہے بہت صاحب ایما ہونا، مشکل ہے بہت صاحب ایما ہونا، کچھ کھیل نہیں حق پہ قرباں ہونا۔ یا مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، امجد آسان نہیں مسلمان ہونا۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذران پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود شریف پیش فرما لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذران پیش فرمائیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امام عالی مقام سبط رسول اللہ، نور نظر مرتضیٰ، راحت جان سیدہ زہرا، برادر حقیقی امام حسن علیہم السلام کی شہادت نے ہم کو ایک فرق بتا دیا۔ وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، مگر اس شعر میں کوشش کی گئی ہے، سنیے آپ، فیصلہ آپ کیجیے۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی۔
اب منافق کو پہچاننا آسان ہے. اگر کون منافق ہے، منافق بولے تو سمجھتے نا، ایک ہوتا مومن، ایک ہوتا کافر. یہ دینوں میں جو بیچ کا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں منافق. اور اس دور میں جتنے باطل فرقے ہیں اہل سنت جماعت کے سوا، وہ سب منافق ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں کافروں کو اور منافق کو اکٹھا جمع کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. اور ہم لوگ ان سے ملاپ کی بات کر رہے ہیں. اللہ بولا میں ایسا ملا کے ڈال دیتا ہوں. اب آپ لوگوں کا شوق ہے تو جا کے ان سے ملو آپ، تو اللہ ملا دے کے وہاں ملائیں گا. اللہ کافروں کو منافقین کو ملا کے دوزخ میں ڈالیں گا. اب فیصلہ آپ کر لو، کیا ملنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان سے رشتہ داری کرنا؟ تو اللہ کیا کریں گا، ٹھیک ہے دنیا میں بھی مل کے رہے، بھاگ دوزخ میں بھی مل کے جاؤ. تو اس لیے جتنے باطل فرقے ہیں وہ تمام کے تمام منافق ہیں. اس میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، کوئی جو ہے نا کربلا کو تو سب مانتے، کربلا ہوئی تھی، لیکن اس میں یزید کا قصور نہیں ہے. یزید تھا کیا اس میں؟ مگر وہ ایک سیاسی جنگ تھی. اب ایسے اگر آپ کے کان میں کوئی باتیں پہنچی تو سمجھ لینا یہ منافق ہے. اور اگر آپ کو حضور قریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے تو آپ امام حسین کو بنیاد لا الہ سمجھیں گے. اب لوگوں سے یہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، یزید تھا کیا، ابن زیاد تھا کیا، وہ جنگ کرنے والے دوسرے تھے، یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، پھر عمر بھی سعد بھی صحابی کا ہی بیٹا ہے. وہ ایسا ہے تو استغفر اللہ معاذ اللہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں اور مومنین کے آقا امام حسین ہیں. اور منافقین کا سردار یزید پلیت ہے. یہ جتنے منافقین ہیں روپ بدل بدل کے نرم گوشہ رکھتے. آپ کو یزید ان کے ابا جان کو بچانے کی بڑی فکر کرتے. یزید ان کا باپ ہے، پلیت، ظالم، جابر، فاسق اور لعنتی، کافر، دوزخی. اب بہت بچانے کی بہت فکر ہے. اور بعض تو ایسے گندے سڑے ہوئے ہیں کہ یزید کے نعرے لگا رہے ہیں. مگر ہم ہیں اولیاء کو ماننے والے، اور اولیاء کے سردار ہیں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جب فرما دیا کہ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، آخرت کے بھی بادشاہ حسین ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ حسین ہیں، اور پھر لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے. اب زیادہ بحث و نہ کرنا. اب کہاں یزیدی کتوں کو منہ لگا کے پھریں گے اپن.
غریب نواز نے ہمیں اطمینان عطا فرما دیا. تو حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا، اب اس کے بعد واقعات کربلا ہوئے. امام حسین اور امام حسین کے شہزادوں کو اور امام حسین کے جانثاروں کو بڑی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. آپ کیا کرو، کبھی جو ہے رات میں بیٹھ کے کربلا کے واقعے اتنے ہی سوچو کہ یہ لوگوں نے امام حسین پہ جو تیر مارا ہے، عقیدہ سے سوچو، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے. عقیدہ سے، خالی تاریخ انہیں ایسا بولا انہیں ویسا بولا نہیں. اس وجہ سے امام شافعی نے کہا اہل بیت کی محبت فرض ہے. یہ آج کل کے باتوں میں مت آؤ. آپ اس قدر تکلیف دی گئی ہے اہل بیت اطہار کو کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ تکلیفوں کو، اور اس پر انہوں نے صبر کیا. اتنے ظلم برداشت کیے مگر آہ نہیں نکالی، قربانیاں پیش کرتے رہے. دیکھ کر حق کے لیے یہ آپ کی قربانیاں کہہ رہا ہے ہر کوئی، آپ سا کوئی نہیں. یہ تو کام ہو گیا، کربلا ہو گیا. اب بہت سارے لوگوں بول رہے ہیں اگر انہیں معافی چاہ لیا تو، معافی چاہ لیا بھی تو دوزخ میں جائیں گا. سن لو کان کھول کے ذرا. آپ اپنے ابا کو نہیں بچا سکتے، اگر انہیں معافی چاہ لیا بھی تو دوزخ میں جائیں گا. انہیں معافی چاہیں گا بھی کہیں. جس طرح گستاخان رسول کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو اہل بیت کے گستاخ کو ہوتی ہے. پھر اتنی بڑی گستاخی، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی. تو قاتلان امام حسین اہل بیت اطہار کا اتنا عبرتناک، برا، خطرناک انجام ہوا ہے کہ روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قاتلان امام حسین جو کربلا میں امام حسین کی مخالفت میں لشکر یزید میں شامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ پوروں کو برباد و تباہ کر دیا، اندھے کر دیا، اور ان پر سخت سے سخت عذاب نازل کیا. اور حضرت عامر فرماتے ہیں، حضرت عامر بن سعید بجلی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور یہ کہا کہ آئے عامر میرے صحابی کے پاس جاؤ، برہ بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کہو کہ میرے لاڑلے نواسے امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا ہے وہ سب کے سب دوزخی ہے. تو حضرت عامر آئے اور حضرت برہ بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا. تو حضرت برہ بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک سرکار دو عالم نے سچ فرمایا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام علی مقام پہ جو ان لوگوں نے ظلم کیا، یہ جو تھے سب کے سب، یہ تمام کے تمام ایک صندوق میں بند کیے جائیں گے، ان پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے یہ روایت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ سرکار سے ڈائریکٹ فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی بات نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں کا کیسا انجام ہوگا کہ میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام کو جنہوں نے شہید کیا اس کے عوض میں نے 70,000 لوگوں سے انتقام لیا، 70,000 لوگوں کو حضرت یحییٰ کے شہادت کے بدلے میں، اور میں آپ کے نواسے اس سے ڈبل انتقام لوں گا۔ اب 70 کا ڈبل کیا ہے؟ 140,000۔ تو ایک ایک کو چن کے مارا گیا ہے۔ اگر آپ داستان پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے بھی سرکار امام حسین علیہ السلام اور آپ کے شہزادوں، آپ کے خاندان والوں کو تنگ کیا، ستایا، تیر مارا، آپ کے رفقا پر تیر برسائے، ان کو چن چن کے مارا گیا۔ اور یہاں تک روایت میں آج کہ کوفے میں ایسی چیچک کی وبا پھیلی، جتنے اس میں شریک تھے لشکر یزید میں، ان کی ساری اولاد دھندی ہو گئی۔ یہ اور ایک بزرگ خواب میں دیکھے کہ کالا کتا زمان ہلا اپنا پھر رہا ہے، تو انہوں ترس آیا، انہوں پانی، تو آواز ہے غیب سے، یہ اس کو پانی مت پلاؤ، اس کا یہی عذاب ہے، کیونکہ یہ یزید کی لشکر میں تھا۔ عظیم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے بڑے بڑے انتخاب اللہ نے کیسا انتخاب لیا۔ چلو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا میں جتنے لشکر یزید میں تھے، اللہ نے چن چن کے ان کو مارا۔ تو ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا، انہیں بولا میں بھی تھا، میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسا بولا، تھوڑی دیر کے بعد چراغ گل ہونے لگا، نے اٹھا، چراغ کی لو بڑھانے کے لیے آگ ایسی لپٹی یہیں جل کے خاکستر ہو گیا۔ تو اس طرح ایک ایک سے چن چن کے انتخاب لیا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار ثقفی کو کھڑا کیا۔ مختار ثقفی بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اہل بیت کی اطہار کی محبت میں مختار ثقفی ٹھہرا، ایک ایک سے ایسا چن چن کے بدلہ لیا کہ عمر بن سعد، یہ عمر بن سعد جو ہے حضرت سعد بن اخیاس عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، ان کا بیٹا تھا، جو بولا یاد رکھو رے کی حکومت کے لیے آیا کہ سب سے پہلے تیر میں مارتا ہوں۔ مختار ثقفی کو جب حکومت ملی، مختار ثقفی نے آرڈر کیا کہ عمر بن سعد کو پکڑ کے لاؤ، عمر بن سعد کو پکڑ کے لاؤ۔ تو عمر بن سعد گھر میں چھپ گیا، اپنے بیٹے کو حفص کو بھیجا۔ مختار ثقفی نے اپنے لوگوں کو بولا کہ نہیں، اس کو پکڑ کے لاؤ، زندہ لاؤ یا اس کا سر لاؤ۔ بیٹا دربار میں گئے سپاہی مختار ثقفی کے، عمر بن سعد کو جو ہے مارے، اس کا سر لے کے آئے، بیٹے کے سامنے ڈال کے بولا پہچانا یہ کس کا سر ہے؟ تو بولے یہ میرے باپ کا سر ہے۔ ہاں یہ تیرے باپ کا سر ہے۔ اس کا بچہ رونے لگا، لوگ کے بولا پھر میری زندگی بیکار ہے۔ تو صحیح بول رہا، تیری زندگی بیکار ہے باپ کے بعد، اس کو بھی قتل کر دو۔ مارا، مار کے بولا یہ عمر بن سعد کا سر امام حسین کا بدلہ ہے، اور یہ علی اصغر کا بدلہ ہے، اس کا بیٹا، اور یہ کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر میں لاکھوں کو بھی ماروں تو امام حسین کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہو سکتا. عمر بن سعد کا یہ انجام ہوا. شمر جنریشن، شمر لعین، کافر، دوزخی، بدماش، کمینہ، کتا، کافر کافر کافر. اس دوزخی کو پکڑا شمر جنریشن نے، لڑائی ہوئی باضابطہ، انہیں بھی فوج بھی جانا، شکست ہو جاتی تو بھاگا، فوجیاں پیچھے پڑ گئے، پھر بھی لڑا، تھوڑا بہادر تھا. ایسے بھی ہوتے ہیں، قبیصہ بھی بہادر ہوتے، لڑے مگر پیچھے چھوڑے. آخر میں اس کو پکڑ کے اس کو قتل کرے، اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا. کتے نوچ 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 کے اس کو کتے کو ختم کر دیا. یہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے جو بھی شہید کرنے جتنے لوگ تھے ان سے ایسا بدلہ لیا گیا. خولی جو امام حسین علیہ السلام کے سر پاک کو تن سے جدا کیا، اس کو پکڑا، بولا تو ہی تھا نا وہ. امام علی مقام کے سر کے ساتھ گستاخی کی، آپ کے سر کو تن سے جدا کیا. بولا اس کے جو ہے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کے جو ہے نا پورے کارو، دو ٹھڑا کرے، آنکھ میں آگ جلاؤ اور اس کو اس میں ڈال دو. ایک ایک کو مختار سقفی نے چن چن کے مارا اور ایک ایک سے مختار سقفی نے بدلہ لیا. ایک روایت یہ پڑھ آپ کے لیے سنا رہا ہوں میں. ہمارے جو مروت والے لوگ رہتے ہیں نا، نہیں بھائی وہ تو ہو گیا، انہیں تھا کیا، انہیں تھا کیا، انہوں تھے کیا، ہمارے کو ان سے کیا واسطہ، انہیں تو نہیں تھے نا. جیسا آپ دیوبندیوں کو بھی بولتے ہیں کیا یہ لوگ کر رہے ہیں، خالی ان کا نہیں بیٹھتے ہی، انہوں کرے کیا بھائی، وہاں علم مل رہا تو بیٹھ رہے ہیں، انہوں قرآن سمجھا رہے ہیں تو بیٹھ رہے ہیں، تو پھر وہیں کہیں کو بیٹھا رہے ہیں، یہاں کہیں نہیں آگے بیٹھ رہا. سنو یہ بہت طویل ہے. وہ یہ بھی تابعی بزرگ ہے، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مکے میں تھے، ایک شخص کو دیکھے کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا اور یہ بول رہا اپنی منہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے امید ہے کہ تو مجھے بخشے گا نہیں. تو حضرت اعمش کو جو ہے تعجب ہوا، ادھر دعا بھی کر رہا پھر یہ بھی بول رہا. ایک دن دیکھے خاموش، دوسرے دن میں اسی کرا. حضرت اعمش رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیے، پکڑ کے بولے یہ کیسی دعا ہے، ایک طرف تو مغفرت کر رہا، یہاں تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تیرے ایسے کیا گناہ ہے. تو انہیں مختصر پوری تفصیل ہے، اب اتنی بڑی تفصیل میں کسی وقت سناؤں گا، تقریباً وہ پوری تفصیل بیان کرتا 15 منٹ لگتے، وقت نہیں ہے. آخر میں یہ ہے کہ وہ لشکر یزید میں تھا، وہ لشکر یزید میں تھا، تو اس نے اسی طرح خواب میں دیکھا، اس کے پورے ساتھیوں کو وہ کیا جا رہا ہے. امام حسن علیہ السلام نے کہا اپنے نانا سے، سرکار یہی تھا میرے بھائی امام حسن کے مخالفین کے ساتھ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حالت میں اس کی گردن پکڑ کے حملہ کر دی اور کہا کہ بدبخت تو میرے نواسے کے ساتھ ایسا کیا، تو دوزخی. جب سرکار نے فرما دیا دوزخی، سرکار تو رحمت اللہ عالمین تھا نا جی، واقعات ہو گیا، سب ہو گیا. اب کیا ہے جیسا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تو نہیں آتا ذہنوں میں، یہ لوگوں کے جو بھٹکے ہوئے بدعقیدہوں کے، نہیں ان کے پاس تو بنانا، انہوں تو نہیں کرے نا، وہ انہوں کرے. ارے ان کی صحبت میں کیوں ہے؟ تو اب سننے کا جملہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے. تو اس نے کہا جب سرکار نے دوزخی کہہ دیا تو میں تو دوزخ میں جاؤں گا ہی، کہ اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا. دیکھو آپ، اب اس کو بھی یقین ہو گیا، جب سرکار نے کہہ دیا دوزخی تو دوزخی میں ہی. تو اب میں ذرا ٹھہر کے بولتا ہوں، یہ 73 والی فرقے کے جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں نا، علماء سے سنے نا، اس میں سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک فرقہ نجات والا ہوں گا، باقی کہاں جائیں گے؟
کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے رشتہ داری کیوں کر رہے ہیں یارو؟ دیکھو اس کو کیسا ہو گیا، انہیں بولا میں کعبے کو بھی پکڑا، میں کعبے میں بھی رویا تو میری بخشش ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ اتنے یقین سے کعبے کے سامنے بول رہا۔ تو اب یہ تمام فرقوں کو آپ لوگ جنت میں پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو حضرت احمد نے کیا کہا؟ حضرت احمد نے کہا مردود، تو امام حسین کے مخالفوں کے لشکر میں تھا، پلیتوں ظالموں کے لشکر میں تھا، چل میرے کنے سے دور ہو، میرے سے مل لکو، تو میرے پاس لکو، میرے خیر میں لکو، نہیں تو تیری وجہ سے میرے پہ بھی عذاب آ جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب آپ جاؤ باطل فرقوں کے پاس بیٹھو، نہیں نہیں وہ بیچارے نماز کو بولتے، نہیں نہیں وہ بیچارے اچھے ہیں، گورے ہیں۔ وہ ایک گورا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے سر کو لے کے گیا یزید تک، بہت گورا تھا، بہت خوبصورت تھا، تھوڑے دنوں کے بعد کالا ہو گیا، بالکل کالی کا آگے چل۔ لوگ ہم بولے تو اتنا خوبصورت، کوفے میں کوئی نہیں تھا ایسا خوبصورت، تو اتنا خوبصورت ہے، یہ کالی کیسا ہوئی؟ تو کیا بولوں، جب سے کربلا ہوا ہے، جب سوتا ہوں 2 آدمی آتے ہیں، میرا رٹا پکڑتے ہیں، لے جا کے میرے چہرے کو آگ میں ڈھکے دیتے، روزانہ یہی عمل ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی دوزخ مل گئی اس کو، آخرت کی دوزخ تو گھٹ ہے۔ تو بولو اب کیا یزید بخشے جائیں گا؟ ابن زیاد بخشے جائیں؟ ابن زیاد کا حال کیا ہوا معلوم؟ ابن زیاد کو یہ مختار ثقفی جنگ کرے، پکڑے، اس کو سر قلم کر دی۔ تو اس دن بھی 10 محرم تھی، وہی کوفے کا محل تھا، جو وہی تشت تھا جس طرح تشت میں رکھ کے امام علی مقام حسین علیہ السلام کے سر کو ابن زیاد چھڑی مارا امام حسین کے سر اقدس پہ۔ وہی 10 محرم 6 سال پہلے امام حسین کا، یہ 60 میں ہوا، یہ 66 میں، 61 میں اور 66 میں، 6 سال کے بعد ابن زیاد کا سر لا گیا مختار ثقفی اسی تخت پہ بیٹھے ہوئے، تشت میں وہی سر رکھا گیا، اور اسی طرح مختار ثقفی نے مار کے کہا اے بدبخت، تو نے امام حسین کے سر کے سار گستاخی کی ہے۔ تو سارا کوفے کا مجمع دیکھتا تھا، وہاں غیب سے ایک سانپ آیا، جو ہے نا منہ میں گھستا تھا، نتنوں سے نکلتا تھا، پورا پھرتا تھا، منہ میں داخل ہوتا تھا، پھر غائب ہو جاتا تھا، پھر وہ آتا تھا تو لوگ بولتے تھے وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، تو لوگ دیتے تھے وہ سانپ آ گیا۔ تو ایسا کئی مرتبہ کے سر میں گھوم کے وہ سانپ بتا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے گستاخوں، بے ادبوں، امام حسین اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں، ان کو تیر تلوار چلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے بچو، اہل بیت سے محبت کرو، یہ ہمدردیاں مت کرو۔ ارے انہوں تو نہیں تھے نا، انہوں ایسا نہیں تھا، انہوں تو قرآن پڑھتے نا، انہوں تو حدیث پڑھتے نا۔ یہ ہم کو کسی کی قرآن و حدیث دیکھنا نہیں ہے، کسی کی داڑھی اور جھبا دیکھنا نہیں ہے، کسی کی جو ہے نا محبت ہمدردی دیکھنا نہیں ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ سے ان کا کیسا تعلق ہے، اہل بیت سے کیسا تعلق ہے، اولیاء سے کیسا تعلق ہے۔ یہ اگر ہے تو پھر ہم اہل سنت جماعت، نہیں ہے تو سمجھ لو آپ کتنی بھی نماز نہ پڑھو کام نہیں آتا، کتنا روزہ رکھو کتنا، کچھ بھی کام نہیں آتا، آپ کچھ بھی کر لو کچھ کام نہیں آتا۔ اللہ ایسا انتقام لیتا تو اللہ نے سرکار سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے نواسے کے بدلے میں 140,000 140,000 70,000 سے کیا ہے 140,000 لوگوں سے انتقام لوگا۔ اور میں جو دیکھ رہا ہوں، میں عراق میں جو ہو رہا نا، میں بھی تو وہی سمجھ رہا ہوں کہ سلسلہ جاری ہے۔ بچو، پھر بھی یہاں حیدرآباد میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو کرونا کا دباؤ بچ گیا۔ محرم کے جلسے کر کے امام حسین کا تذکرہ کرے نا تو اب کرونا ٹھیک تھا۔
عقیدہ جس سے رکھنا جو کرونا بھگانے والے امام حسین ہیں، امام حسن ہیں. ایسی محفلیں سجائیے، امام حسین کے تذکرے کیجئے. میلاد کا پروگرام شروع ہونے والا ہے. کلین مرکزی مجلس السماعت انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں 12 روزہ جلسے بھی کریں گی میلاد پاک کے، اور کمپٹیشن بھی ہوں گے انشاءاللہ. آئندہ اتوار کو قرأت کلام پاک کا مقابلہ ہوگا لڑکوں کے لیے یہاں، اور پیر کے دن لڑکیوں کے لیے وہاں ہوگا. انشاءاللہ ہینڈ بل چھپ جائیں گے، اور ہم جو ہے اخبار میں بھی اس کو نیوز کو بھیجیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نعت پاک کا مقابلہ ہوگا. اس کے بعد میلاد تقریری مقابلہ ہوگا، اور میلاد تقریری مقابلہ کا عنوان رہے گا کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرت واجب القتل. گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل، اس عنوان پہ تقریر ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان جلسوں کو کامیابی عطا فرمائے. ہمارے پورے پروگرام جو بھی میلاد کے ہوں گے اللہ اس میں ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ احسان فرمائے کہ ہم پورے پروگرام اطمینان و سکون کے ساتھ پورا من انداز سے اس کو انجام دیں. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے. صلوات و سلام.